بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان دنوں جو ہے چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں کھیلی جانی ہے اور اس سے پہلے ٹرائی نیشن ٹورنامنٹ کھیلا جانا ہے، اور اس ٹرائی نیشن ٹورنامنٹ کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی بھی پاکستان کے ہاتھ میں ہی ہے۔ تو ٹرائی نیشن کے اندر جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 3 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ پاکستان کے علاوہ ساؤتھ افریقہ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں بھی حصہ لے رہی ہیں اس ٹرائی نیشن کے اندر، اور جیسا کہ ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں پاکستان پہنچ چکی ہیں، اور سیٹرڈے کو یہاں پہ پہلا میچ کھیلا جانا ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین، اور یہ میچ کھیلا جائے گا قذافی اسٹیڈیم لاہور کے اندر۔ اور اس کے علاوہ 19 فروری کو آغاز ہونے جا رہا ہے چیمپئنز ٹرافی کا، اور چیمپئنز ٹرافی کا جو پہلا میچ ہے یہ بھی کھیلا جائے گا پاکستان کے اندر ہی۔ البتہ پاکستان اور انڈیا کے جو میچز اگر آتے ہیں تو وہ کھیلے جائیں گے دبئی کے مقام پہ، جو کہ متبادل کے طور پہ سلیکٹ کیا گیا ہے۔ تو دوستو، آج کا میرا یہ موضوع ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ ایک دلچسپ معلومات شیئر کرنے لگا ہوں، یعنی کہ انٹرنیشنل سطح کی جتنی بھی ٹیمیں ہیں اور جو ٹاپ کی 10 ٹیمیں ہیں، جن میں ساؤتھ افریقہ ہے، آسٹریلیا، بنگلہ دیش، انگلینڈ، انڈیا، نیوزی لینڈ، پاکستان، سری لنکا، ویسٹ انڈیز، زمبابوے، یہ جو ٹیمیں ہیں، یہ ٹاپ کی جو ٹیمیں ہیں انٹرنیشنل سطح پہ، جن کے میچز ہم آئے روز دیکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایسوسی ایٹس ممالک ہیں ان کی جو ٹیمیں ہیں، جس میں افریقہ 11 ہے، ایشیا 11 ہے، برمودا، کینیڈا، ایسٹ افریقہ، ہانگ کانگ، آئرلینڈ، کینیا، نمیبیا، نیپال، نیدرلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور USA، یہ جو ٹیمیں ہیں ایسوسی ایٹس ممالک کی، ان میں سے بھی کافی ساری ٹیمیں جو ہیں وہ ورلڈ کپ کے لیے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوالیفائی جو ہے انہوں نے کیا ہوا ہے، اور T20 ورلڈ کپ کے لیے بھی، اور 50 اوورز کا جو ورلڈ کپ بھی ہے اس کے لیے بھی انہوں نے جو ہے کوالیفائی کی، جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تو آج کا میرا جو موضوع ہے، آج میں آپ کے ساتھ یہ ساری ٹیموں کی پرفارمنسز ODI کے اندر جو انہوں نے دکھائی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یعنی کہ 1970 سے ODI کرکٹ کا آغاز ہوا ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، اور 1877 سے ٹیسٹ کرکٹ کا آغاز ہوا ہے انگلینڈ سے، یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں، لیکن ODI کرکٹ کا آغاز کافی دیر سے ہوا، اور جو بڑے ممالک تھے جس طرح آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور اسی طرح انگلینڈ کی جو ممالک تھے، انہوں نے جو ہے مل بیٹھ کے یہ سوچا کہ کرکٹ کو لمیٹڈ اوور کی طرف لے کے جائیں اور مختصر اوورز کا میچ بھی کرائے جائیں، تاکہ شائقین کرکٹ زیادہ سے زیادہ گراؤنڈ میں آئیں اور اس میچ سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو ان ممالک کے آپس میں اس سوچ کی وجہ سے جو ہے یہ 1970 کے اندر 1970 کے اندر ODI کرکٹ کا وجود جو ہے وہ قیام میں آیا، اور اس کے علاوہ جو ہے ان ممالک کی کاوشوں کی وجہ سے 1975 کا پہلا ورلڈ کپ جو ہوا، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں انگلینڈ کے اندر، اور 1975 اور 1979 کے جو ورلڈ کپ ہیں اس کی چیمپئنز تھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم، جو زمانے میں کالی آندھی کے نام سے پہچانی جاتی تھی، اور دنیا کے ہر وکٹس کے اندر وہ تباہی مچا دیتے تھے ویسٹ انڈیز کے بولر اور بیٹسمین۔ اور یہی وجہ ہے کہ ویسٹ انڈیز کے جو ٹاپ کلاس بولر تھے اس دور کے اندر، جیسے کہ میلکم مارشل تھے، جوئل گارنر تھے، اور اس طرح کے کئی ایک نام ہیں، اور جن کی وجہ سے جو ہے مخالف بیٹسمین جو ہے ان کی ٹانگیں کانپتی تھی پچ کے اوپر، اور ایسے جا رہا ہے مزاج جو ہے دوسرے ممالک کے بیٹسمین تھے جنہوں نے ان بولرز کی جو ہے ڈر کی وجہ سے ہیلمٹ جو ہے بنا لیے تھے۔ جہاں پہ ایک طرف یہ بات ہے تو دوسری طرف اگر ہم ویسٹ انڈیز کے بیٹسمینوں کی بات کریں تو ویسٹ انڈیز کالی آندھی کے نام سے جانی جاتی تھی، اور ویسٹ انڈیز کے کئی ایک بیٹسمین ہم نے اپنی جو ہے کہ زندگی کے اندر دیکھے ہوں گے جو وداؤٹ ہیلمٹ کھیلنے آتے تھے، جن میں نمایاں نام ہے سر ویوین رچرڈ کا۔ ویوین رچرڈ کو آپ نے کبھی بھی کرکٹ کھیلتے ہوئے سر پہ ہیلمٹ پہنے ہوئے نہ دیکھا ہوگا، اور اس کے علاوہ رچی رچرڈسن ہیں، وہ بھی کبھی جو ہے ہیلمٹ پہن کر نہیں آئے، اور اس کے علاوہ گس لوگی تھے، اور کئی ایک ایسے نام ہیں جو کہ بڑے والیانٹ ہو کے آتے تھے، اور انہوں نے کبھی بھی جو ہے چاہے ٹیسٹ کرکٹ ہو یا ODI کرکٹ ہو، کبھی بھی انہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنے تھے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، خاص کر جب اس زمانے میں جب کہ کرکٹ جو ہے بہت کم ہوا کرتی تھی، اور
دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے بولر جو ہے اپنا سر اٹھا رہے تھے، اور بڑے بڑے بولر جو ہے کہ کھیل کے میدانوں میں آ رہے تھے. جیسے کہ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ان دنوں میں پاکستان کی طرف سے عمران خان تھے، فضل محمود تھے، اور اس طرح کے جو ہے ویسٹ انڈیز کے بالر کا جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا، آسٹریلیا کے بالر تھے، تھامسن تھے، اور ڈینس لیلی تھے، ٹیری آلڈرمین تھے، میکڈرمٹ تھے. اور اس طریقے سے اگر نیوزی لینڈ کی بات کی جائے تو نیوزی لینڈ کی طرف سے سر رچرڈ ہیڈلی تھے، ان بالرز میں نمایاں بالرز تھے، اور کئی ایک نام ہمیں یہاں پہ نظر آتے ہیں. تو مختصراً میں آپ کے ساتھ آج جو ٹاپک شیئر کرنے لگا ہوں، میرا یہ ٹاپک یہ ہے کہ آج تک یہ ایسوسی ایٹس ممالک سمیت جو انٹرنیشنل سطح کی جتنی بھی ٹیمز ہیں، انہوں نے آج تک جتنے بھی ODI میچز کھیلے ہیں، ان میں جیتے ہیں، جو ہارے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور جانتے ہیں یہ دلچسپ معلومات. سب سے پہلے میں یہاں پہ ذکر کروں گا آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کا، جس نے 1971 سے 2024 کے درمیان 1008 ODI میچز کھیلے، جس میں 613 میں کامیابی حاصل کی، 352 میں ان کو شکست ہوئی، اور 9 مقابلے جو ہیں وہ ٹائی پہ ختم ہوئے، 34 مقابلے نو رزلٹ رہے. آسٹریلیا کی وننگ پرسنٹیج ہے 60.81 اور ان کی لوزنگ پرسنٹیج ہے 34.92. یعنی کہ آسٹریلیا اس وقت ہمیں ٹاپ آف دا لسٹ نظر آتا ہے وننگ پرسنٹیج کے اندر، اور لوزنگ پرسنٹیج بھی ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ باقی ٹیموں کے مقابلے میں بہت کم ہے. اور اس کے علاوہ 1000 میچز بھی انہوں نے مکمل کیے ہیں، اور سب سے زیادہ وکٹریز کے حساب سے بھی آسٹریلیا جو ہے ہمیں ٹاپ آف دا لسٹ نظر آتا ہے. اس کے بعد اگر بات کی جائے تو دوسرے نمبر پہ ہمیں انڈیا کی ٹیم نظر آتی ہے. انڈیا کی ٹیم نے 1974 سے 2024 کے درمیان 1058 ODI میچز کھیلے، 559 میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، 445 میں ان کو ناکامی ہوئی، 10 میچز ٹائی ہوئے، 44 میچز جو ہیں نو رزلٹ رہے. انڈیا کا وننگ پرسنٹیج ہے 52.83 اور لوزنگ پرسنٹیج ہے 42.06. دوسرے نمبر پہ یہ انڈیا کی ٹیم ہے. تو تیسرے نمبر پہ ہمیں یہ دو ٹاپ آف دا لسٹ ٹیمیں ہیں جنہوں نے 1000 ODI میچز کھیلے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر تیسرے نمبر پہ ہمیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم نظر آتی ہے، جس نے 1973 سے 2024 تک 979 ODI میچز کھیلے. 979 ODI میچز میں پاکستان کی ٹیم نے 519 میچز جیتے، 430 میں اس کو شکست ہوئی، 8 مقابلے ٹائی ہوئے، 21 مقابلے جو ہیں ان کے نو رزلٹ رہے. پاکستان کے 53.01 پاکستان کی وننگ پرسنٹیج ہے، اور 43.92 لوزنگ پرسنٹیج ہے. اس حساب سے بھی پاکستان کی ٹیم اچھی جو ہے اچھی سطح پہ ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے. اور اس کے بعد اگلا جو نمبر ہمیں نظر آتا ہے، اس میں ہمیں جو نظر آتا ہے وہ سری لنکا کی ٹیم نظر آتی ہے. سری لنکا نے اب تک انٹرنیشنل سطح پہ 1975 سے لے کے 2025 تک 930 مقابلے کھیلے ہیں، 428 میں اس نے کامیابی حاصل کی، 455 کے اندر اس کو ناکامی ہوئی، 6 مقابلے ان کے ٹائی ہوئے، 41 مقابلے نو رزلٹ رہے. ان کی وننگ پرسنٹیج ہے سری لنکا کی 46.02 اور لوزنگ پرسنٹیج ہے 48.92. سری لنکا کے بعد اگر بات کی جائے تو ہمیں اگلے نمبر پہ کالی آندھی یعنی ویسٹ انڈیز نظر آتی ہے، جس نے 1973 سے 2024 تک 882 میچز کھیلے، 426 میں کامیابی حاصل کی، 415 میں ناکامی ہوئی، 10 مقابلے ٹائی ہوئے، اس کے علاوہ ایک مقابلہ ڈرا ہوا، 30 مقابلے نو رزلٹ رہے. تو ویسٹ انڈیز کا وننگ پرسنٹیج ہے 48.29 اور اس کا لوزنگ پرسنٹیج ہے 47.05. ویسٹ انڈیز کے بعد اگر ہمیں نظر آتی ہے کوئی ٹیم تو اس کے بعد ٹاپ آف دا لسٹ یعنی کہ زیادہ میچز کے حساب سے وہ ہمیں نظر آتی ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم، جس نے 1973 سے 2025 تک 830 ODI مقابلے کھیلے، جس میں 381 میں اس کو کامیابی ہوئی، 398 میں وہ ناکام ہوئے، 6 مقابلے ان کے ٹائی ہوئے اور 1 مقابلہ نو رزلٹ رہا. نیوزی لینڈ کی وننگ پرسنٹیج ہے 45.90 جبکہ لوزنگ پرسنٹیج ہے 47.95. نیوزی لینڈ کے بعد اگر بات کی جائے تو ہمیں اگلے نمبر پہ جو ٹیم نظر آتی ہے وہ ٹیم ہے انگلینڈ کی، جس نے 1971 سے 2024 تک 805 ODI میچز کھیلے، جس میں 403 میچز اس نے جیتے، 362 میں ناکامی ہوئی، 8 میچز ٹائی ہوئے
اور 31 میچز جو ہیں وہ نو رزلٹ رہے۔ 50.06 ان کی وننگ پرسنٹیج ہے، 44.96 ان کی لوزنگ پرسنٹیج رہی انگلینڈ کی ٹیم کی۔ انگلینڈ کے بعد اگر بات کی جائے تو اگلے نمبر پہ ہمیں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نظر آتی ہے۔ ساؤتھ افریقہ جو کہ 1991 میں کرکٹ کی افق پہ ابھرنے والا ستارہ تھا، اس نے 1975 سے 2025 کے درمیان 930 ODI میچز کھیلے، 428 میں اس کو کامیابی ہوئی، 455 میں اس کو ناکامی ہوئی۔ 6 میچز جو ہیں ان کے ٹائی ہوئے، 41 مقابلے نو رزلٹ رہے۔ ساؤتھ افریقہ نے 681 میچز کھیلے، 413 میں کامیابی، 241 میں ناکامی، 6 مقابلے ان کے ڈرا ہوئے، 21 مقابلے نو رزلٹ رہے، اور ان کی وننگ پرسنٹیج ہے 60.64 اور ان کی لوزنگ پرسنٹیج ہے 35.38، یعنی کہ آسٹریلیا کے بعد وننگ پرسنٹیج کے حساب سے ہمیں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم دوسرے نمبر پہ ٹاپ آف دا لسٹ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اگلے نمبر پہ ہمیں نظر آتی ہے زمبابوے کی ٹیم۔ زمبابوے کی ٹیم نے 1983 سے 2004 کے درمیان 578 ODI میچز کھیلے، 152 میں زمبابوے نے کامیابی حاصل کی، 402 میں اس کو ناکامی ہوئی، 7 مقابلے ٹائی ہوئے، 16 مقابلے جو ہیں وہ نو رزلٹ رہے، 26.29 زمبابوے کی وننگ پرسنٹیج اور 69.55 ان کی لوزنگ پرسنٹیج رہی۔ زمبابوے کے بعد ہمیں اگلے نمبر پہ جو ٹیم نظر آتی ہے وہ بنگلہ دیش کی ٹیم ہے، جس نے 444 میچز کھیلے 1986 سے لے کے 2024 کے درمیان، اور ان 444 مقابلوں میں 160 اس نے جیتے، 274 میچز بنگلہ دیش کی ٹیم ہاری، اور اس کی وننگ پرسنٹیج 36.03 اور لوزنگ پرسنٹیج 61.71 رہی۔ تو یہ تو ٹاپ آف دا لسٹ جو انٹرنیشنل سطح کی 9 یا 10 ٹیمیں ہیں ان کا میں نے آپ کے ساتھ منشن کیا، اور اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں 2009 میں جو ہے افغانستان کی ٹیم کرکٹ کے افق پہ ابھری ہے، اور بنگلہ دیش نے افغانستان نے 2009 سے 2024 کے درمیان 175 مقابلے کھیلے، جس میں 85 میں اس نے کامیابی حاصل کی، 84 میں اس نے ناکامی حاصل ہوئی، 1 میچ ان کا جو ہے وہ ٹائی ہوا، 5 مقابلے نو رزلٹ رہے، 48.57 ان کی وننگ پرسنٹیج اور 48.00 ان کی لوزنگ پرسنٹیج ہے افغانستان کی ٹیم کی۔ اب جو دوسری ٹیمیں ہیں سیسویٹس، ان کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ اس کے اندر ODI کی ہسٹری کے اندر تو افریقہ 11 مجھے نظر آتی ہے، 2005 سے لے کے 2007 کے درمیان افریقہ 11 نے 6 مقابلے کھیلے، 1 جیتا 4 ہارے، 16.66 ان کی وننگ پرسنٹیج اور 66.66 ان کی لوزنگ پرسنٹیج ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایشیا 11 کی ٹیم نظر آتی ہے، 2005 سے 2007 تک 7 میچز کھیلے، 4 جیتے، 2 میں اس کو ناکامی ہوئی، 57.14 ان کی وننگ اور 28.57 ان کی لوزنگ پرسنٹیج ہے۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ برمودا کی ٹیم 2006 سے 2009 کے درمیان 35 مقابلے کھیلے، 7 جیتے، 28 ہارے، 20 ان کی وننگ پرسنٹیج اور 80 ان کی لوزنگ پرسنٹیج ہے۔ اگلے نمبر پہ کینیڈا کی ٹیم ہے، جس نے 1979 سے لے کے 2024 کے درمیان جو ہے 97 ODI میچز کھیلے۔ حالانکہ 1979 کے اندر یہ ٹیم جو ہے ابھر کے آئی ODI کی جو ہے سطح پہ، لیکن اس نے اس حساب سے بہت کم مقابلے یہاں پہ کھیلے، اور صرف 97 مقابلوں میں 28 اس نے جیتے، 67 میچز اس نے ہارے، 2 مقابلے نو رزلٹ رہے، 28.86 ان کی وننگ پرسنٹیج اور 69.07 ان کی لوزنگ پرسنٹیج رہی۔ اس کے بعد ہیں ایسٹ افریقہ کی ٹیم، جنہوں نے 1975 کے سال ہی میں 3 مقابلے کھیلے اور تینوں ہارے، اور اگلے نمبر پہ ہانگ کانگ کی ٹیم ہے۔ ہانگ کانگ کی ٹیم نے 2004 سے 2018 کے درمیان 26 مقابلے کھیلے، 9 میں اس کو فتح ہوئی، 26 میں جو ہے 9 مقابلوں میں اور 26 مقابلوں میں سے 9 میں اس کو فتح حاصل ہوئی، اور اس کے علاوہ 1 مقابلہ ان کا جو ہے وہ نو رزلٹ رہا، 16 میچز میں ان کو ناکامی حاصل ہوئی، اور 34.61 ان کی وننگ اور 61.53 ان کی لوزنگ پرسنٹیج ہے۔ اگلے نمبر پہ ہمیں آئرلینڈ کی ٹیم نظر آتی ہے، جس نے 2006 سے 2024 کے درمیان 204 میچز کھیلے، 81 میں اس کو فتح ہوئی، 105 میں ناکامی ہوئی، 3 مقابلے جو ہے ڈرا ہوئے اور 15 مقابلے جو ہے نو رزلٹ رہے، 39.7 ان کی وننگ اور 51.7 ان کی لوزنگ پرسنٹیج ہوئی۔
اگلے نمبر پہ ہمیں کینیا کی ٹیم نظر آتی ہے جس نے 1996 کے ورلڈ کپ سے اپنی کرکٹ کا آغاز کیا اور 2014 تک وہ اس کی ٹیم کھیلی. اس کے بعد ان کی ٹیم جو ہے نہیں کھیلی ہے اور 154 مقابلوں میں 42 انہوں نے جیتے، 107 انہوں نے ہارے، 5 مقابلے ان کے نو رزلٹ رہے، 27.27 وننگ اور 69.48 ان کی لوزنگ پرسنٹیج رہی. کینیا کے بعد ہمیں اگلے نمبر پہ نمیبیا کی ٹیم نظر آتی ہے جس نے 2003 سے 2024 کے درمیان 60 مقابلوں میں 28 جیتے، 31 ہارے، 1 مقابلہ نو رزلٹ رہا، 46.66 ان کی وننگ اور 51.66 ان کی لوزنگ پرسنٹیج رہی. اگلے نمبر پہ ہمیں نیپال کی ٹیم نظر آتی ہے. 2018 سے 2024 کے درمیان 73 مقابلوں میں 35 جیتے، 35 ہی ہارے، 1 مقابلہ ٹائی ہوا، 2 نو رزلٹ رہے، 47.94 نیپال کا وننگ اور 47.94 ہی ان کی لوزنگ پرسنٹیج ہے. اگلے نمبر پہ ہمیں نیدرلینڈ کی ٹیم 1996 سے جس نے کرکٹ کا آغاز کیا او ڈی آئی کرکٹ کے ورلڈ کپ سے 2024 تک 135 مقابلوں میں 48 جیتے، 81 ہارے، 1 مقابلہ ٹائی ہوا، 1 ڈرا ہوا، 4 نو رزلٹ رہے، 35.55 وننگ پرسنٹیج اور 60 ان کی لوزنگ پرسنٹیج رہی. اگلے نمبر پہ اسکاٹ لینڈ کی ٹیم ہے جس نے 1999 سے 2024 کے درمیان 164 مقابلوں میں 74 جیتے، 80 ہارے، 1 مقابلہ ٹائی رہا، 9 مقابلے نو رزلٹ رہے، 45.12 ان کی وننگ پرسنٹیج اور 78.78 ان کی لوزنگ پرسنٹیج رہی. اس طرح آخری نمبر پہ ہمیں یو ایس اے کی ٹیم نظر آتی ہے. یو ایس اے نے 2024 سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور آتے ہی اس نے جو ہے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور کئی زبردست میچز خاص کر وہ ورلڈ کپ کے اندر اور اس کے علاوہ کوالیفائی راؤنڈ کے اندر بھی اس نے کافی بڑی ٹیموں کو ہرایا، ویسٹ انڈیز جیسی ٹیم کو، بنگلہ دیش جیسی ٹیم کو اور اس طرح کی کئی ٹیموں کو اس نے ہرایا. تو یو ایس اے نے 2024 سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور 63 مقابلوں میں سے 30 جیتے، 31 ہارے، 1 مقابلہ ٹائی رہا، 47.61 ان کی وننگ پرسنٹیج اور 49.20 ان کی لوزنگ پرسنٹیج رہی. دوستو یہ سارے ممالک ہیں ٹاپ آف دا لسٹ، جو وہ 10 ممالک ہیں. اس کے علاوہ جو ایسوسیٹس ممالک ہیں ان کی پرفارمنس بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو ان تک ضرور دیکھیے گا. چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تو انشاءاللہ اب آگے جیسے کہ ٹرائی نیشن ٹورنامنٹ آ رہا ہے، اس کے علاوہ سری لنکا اور آسٹریلیا کا میچ بھی ہے، ٹیسٹ میچز ہے اب آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ انڈیا جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اپنی T20 سیریز 4-1 سے جیتی ہے. اور یہ سب کچھ انشاءاللہ آگے میں آپ کے ساتھ اس کی اپڈیٹ لے کے آؤں گا. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.